بہت خاص ہے, آج کی شخصیت بہت خاص ہے. ان کی وجہ سے میں نے بے تحاشا انٹرویوز کیے, لیکن پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کا پہلا 1-to-1 انٹرویو. عمران صاحب بہت شکریہ, تھوڑا لیٹ آپ نے ٹائم دیا لیکن بالآخر دیا. بڑا امپورٹنٹ دن پہ ٹائم دیا. فرسٹ ہیپی نیو ایئر. پہلا دن ہے سال. صحیح. سر میں ذرا تھوڑا شروع سے شروع کرتا ہوں. آپ جس وقت بات کرتے تھے پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ اس ملک کی تقدیر چینج کر دیں گے, اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ اس ملک کے مسائل اتنے بڑے ہیں؟ کامران, کوئی بیوقوفی ہوگا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ملک کے کیا مسائل ہیں. اچھا, آپ کو پتا تھا. ٹھیک. ایک میں نے کئی انٹرویو دیے ہیں. میں نے کہا پاکستان کے پی ایم بننے سے پہلے کہ کوئی آسان حل نہیں ہے. جو بھی اب حل ہیں پاکستان کے وہ تکلیف دہ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ بیسکلی کیونکہ جب ہمارے سامنے قرضہ چڑھنا شروع ہوا پاکستان کا 2008 سے اور 2018 تک, جب 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھا تو دیکھیں نا, میں ذرا لوگوں کے لیے آسان زبان میں بتانا چاہتا ہوں. ایک گھر کے اوپر قرضہ چڑھ گیا. جب ایک گھر کے اوپر قرضہ چڑھتا ہے اور قرضہ اس لیے چڑھتا ہے کہ اس کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں. جب گھر پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے اور اب آپ کے پاس کرایہ دار آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی اب آپ نے کہا تھا پیسے دیں گے, آپ قسطیں دیں گے, تو وہ جب سچویشن ہوتا ہے گھر کا, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خرچے کم کرتا ہے. جب خرچے کم کرتا ہے گھر کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے کھانے کم کرتے ہیں, اپنا رہن سہن چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. دوسری چیز, وہ ٹائم جب تک آپ کی آمدنی بڑھتی نہیں ہے, کیونکہ آپ بجائے آپ 8 گھنٹے کام کرنے کے ڈبل شفٹ کر دیتے ہیں, دکان لیتے ہیں قرضہ لے کے تاکہ اس پہ کی آمدنی ہو, تو وہ جو پیریڈ ہے اس میں گھر مشکل وقت سے گزرتا ہے. یہ پاکستان نہیں, کوئی بھی دنیا کے ملک کے اوپر جب قرضہ چڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو ادھر سے گزرنا پڑتا ہے. اب مجھے تو پتا تھا, میں تو اپنی تقریروں میں کہہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے جو دونوں نے کیا ہے, انہوں نے 10 سالوں میں جو ملک سے کیا ہے, یعنی 60 سال کی تاریخ میں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 6,000 ارب تھا اور ان 10 سالوں میں انہوں نے پہنچا دیا 30,000 ارب پہ. سارے ادارے بینکرپٹ کر دیے, ایک ادارہ کام نہیں کر رہا تھا. اور میں صرف یہاں ایک اور کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے اس کو غلط لیا کہ جی عمران خان میری تیاری نہیں تھی. میں بالکل کچھ اور کہہ رہا تھا. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ, آپ نے کہا ابھی تو ہونا نہیں چاہیے تھا اقتدار, بہتری تیاری بھی نہیں تھی. بالکل یہ نہیں کہا تھا. میں آپ کو ایگزیکٹ چیز بتاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. میں نے کہا امریکہ میں اب الیکشن ہوا ہے, جو بائیڈن الیکشن جیت گیا ہے, اس کو ٹریننگ مل رہی ہے. نہیں, ٹریننگ نہیں مل رہی. 2.5 مہینے اس کو گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس اس کو پریزنٹیشنز دے رہے ہیں, صحیح ہے, بریفنگز دے رہے ہیں کہ اس منسٹری کا یہ حال ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, تاکہ جب وہ آفس سنبھالے گا 2.5 مہینے کے بعد تو اس کی جو ساری ٹیم ہے وہ تیار ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا. سر اب پہلے میرا سوال ہے اس پہ, میں آپ کو کلیئر کر دوں. مثلا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم جتنی بھی تیاری کر لیں, جی جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو تب ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ اصل میں پی آئی اے کا قرضہ 450 ارب پہ پہنچ گیا. اصل میں سٹیل مل اس لیے بند ہے کیونکہ سٹیل مل کے اوپر کچھ 350 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. یعنی سٹیل مل کے ورکرز نے کیسز کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی باہر سے انویسٹر ہی نہیں آ رہا لینے کے لیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم اتنے, اور بھر دیے پکڑ کے ورکرز کو. اسی طرح جو ٹوٹل پاکستان کا قرضہ تھا وہ کدھر چڑھا ہوا ہے. اداروں کا کیا حال ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اگر آپ کو پریزنٹیشنز مل جائیں تو جب آپ گورنمنٹ سنبھالتے ہیں آپ ایک دم کام شروع کر دیں گے. اگر آپ گورنمنٹ میں آ کے آپ کو پریزنٹیشنز ملتی ہیں تو آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ چلانے کے بھی, اوپر سے آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے اس کو کرنا. میرا کوشچن ہے, دیکھیں امریکہ کے علاوہ دنیا میں کہیں سسٹم نہیں ہے کہ یہاں 2.5 مہینے کی بریفنگ چلتی ہیں. ہمارا تو ویسے ہی ویسٹ منسٹر ماڈول ہے. آپ کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا کہا کہ میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے, 20 بندوں کی ٹیم ہے, ٹیکنوکریٹس تیار ہے, پوری دنیا سے بلاؤں گا. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو, اور آپ نے جو پرابلمز بتائی تھی اپنے الیکشنز کے جلسوں میں اور اس سے پہلے نواز شریف گورنمنٹ کی, وہ آپ فلی انفارم تھے کہ یہ ایشوز ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اس سے ڈبل ایشوز تھے. آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب نہیں تو 2 ارب کا قرضہ تھا یا بہت ڈوبا ہوا تھا سٹیل مل, لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈوبا ہوا ہے.
تو آپ کہہ رہے تھے میرے پاس وہ ٹیم ہے، خواہ وہ 2 ارب میں ڈوبا ہوا اسٹیل مل یا وہ 3 ارب میں ڈوبا ہوا اسٹیل مل، وہ اس کو سے باہر نکال لے گی. بٹ دین یو بریولی کریجسلی ایڈمٹ کہ جی وہ ٹیم ہماری ابھی نہیں تھی، نہیں نیو تھی. یہ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے. بالکل. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی گلگت بلتستان کی حکومت نے، نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے سنبھالا ہے، 2 مہینے ہو رہے ہیں ان کو. ابھی تک ان کو ادارے پریزنٹیشنز کر رہے ہیں، اور وہ تو چھوٹی سی حکومت ہے. یا فیڈرل حکومت ہے جس کے اندر ادارے ہیں، جس کے اندر یعنی ایک ایک منسٹری کے اندر کتنے ادارے ہیں. پوائنٹ میں صرف سمپل ایک بات کہہ رہا تھا کہ ایک اگر آگے سے کوئی بھی حکومت آئے، اگر آپ کو تجربہ بھی ہو، اس کے اب بائیڈن وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے، بالکل وہ اس کو تجربے کی تو کبھی نہیں ہے. اس کو کیوں پریزنٹیشنز مل رہی ہیں ٹیم کو؟ دیکھیں یہ اس لیے کہ ڈائنامک ہے، چینج ہوتا ہے. آپ جتنا بھی باہر بیٹھ کے تیاری کر لیں، آپ کبھی بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ادارے کا اندرونی حالات کیا ہیں. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک منٹ سن. یہ کہتے ہوئے میں آج ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے یہ کیا 2.25 سالوں کے اندر، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا ہم کریں گے. سب سے پہلی چیز، سب سے بڑا پاکستان کا 2 پرابلمز کیا ہیں، 2 سب سے بڑے پرابلمز کیا ہیں کہ پاکستان کا تاریخی فسکل ڈیفیسٹ تھا. فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب کہ ہمارے خرچے اور آمدنی کے بیچ میں تاریخی ڈیفیسٹ تھا، نمبر 1. نمبر 2 جو ہمارا بیرونی، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، ڈالر کتنے اندر آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، اس میں تاریخی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر. جی یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، جو ہم نے قرضہ 4 گنا زیادہ چڑھا دیا تھا، جتنی بھی ہماری آمدنی ٹیکس کی اکٹھی ہوئی، اس کی آدھی آمدنی چلی گئی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں، جو قرضے انہوں نے لیے تھے. اور جو بیرونی ملک ہماری قسطیں دینی تھی، جب پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے، 2008 سے 2013 تک، تو ان کی جو اوسط انہوں نے قرضہ واپس کرنا تھا وہ 2.5 ارب ڈالر تھا. بیرونی ملک، بیرونی قرضہ. نون لیگ آئی، انہوں نے کرنا تھا 5 ارب ڈالر. ہم نے اپنے 2 سالوں میں 20 ارب ڈالر واپس کیا ہے.